کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بہت ہی اچھی ڈاکٹر اور ایک بہت ہی اچھی ماں اور بہت ایک آرگنائز پرسن. تو ڈاکٹر عروج سے آج کچھ باتیں پوچھتے ہیں، ایک گپ شپ ہوگی کچھ کہ ایک فیمیل ڈاکٹر کی لائف کے بارے میں اور اس کی اسٹرگلس کے بارے میں. ہم لوگ اصل میں پہلی دفعہ لائیو ہو رہے ہیں ویورز، تو ابھی تھوڑا سی کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. تو ڈاکٹر روز السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ اچھا، تو عروج آپ سے آج ہم کچھ تھوڑی باتیں پوچھیں گے. آپ ماشاء اللہ 4 کڈس کی ممی ہیں اور ابھی آپ یو کے میں ڈاکٹر بھی ہیں. تو ہم پوچھیں گے کہ فیمیل ڈاکٹر کی جو لائف ہے، دیکھیں جب شروع ہوتی ہے، یعنی جب انسان پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتا ہے تو ظاہر اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے. اچھا، پھر اس سے ایک فیمیل ڈاکٹر سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہو اور ایک اچھی ماں بھی ثابت ہو، اور لیکن جو ایک اچھا ڈاکٹر ہونا بھی ظاہر ہے اس کی عورت کی جو ہے وہ ایک پرائیورٹی ہوتی ہے جو ایسی صورت میں. تو جی بالکل. ڈاکٹر روج ہمیں بتائیں کہ شادی کے بعد کیسے پڑھائی کی جائے، جیسے جن ماؤں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں. بالکل میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ایک ماں بھی ہیں. دونوں جیسے آپ کو بیلنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو مجھے لگا. لیکن جی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پرائورٹیز رکھیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں بھولنا کہ میں نے اپنا گیو اپ کر دوں یا میں اپنے پروفیشن کو چھوڑ دوں. تو آلویز کیپ لائک اپنا ایک ایم رکھیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا اس کے لیے ٹائم نکالیں، چاہے آپ دن میں 1 گھنٹہ ہی نکال سکیں. میں سمجھ سکتی ہوں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ بہت مشکل ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اگر کر سکیں، پہلے پہلے اپنے ٹارگیٹس کلیئر کریں کہ میں نے پڑھنا ہے یا میں نے جاب کرنی ہے. تو اس کے لیے مجھے کیا چاہیے، مجھے کس طرح کرنا ہے. جیسے ہم لوگوں نے کیا تو ہمیں بھی اتنا ہی مشکل لگا، اسپیشلی آپ اپنے ملک میں جب نہیں ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ آسان نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا آرگنائز کرنا ہے. پہلے اپنے ایم رکھنے کہ میں نے کرنا کیا، اور اس کو پھر حاصل کرنے کے لیے کیسے ٹائم ڈیوائڈ کرنا ہے، کیسے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے. تو جیسے میں نے کیا، میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے جی جی کیسے کیا. ضرور. جی. تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ یو کے میں ڈاکٹر کیونکہ میری ڈگری باہر سے تھی اور میں یہاں آئی تو مجھے کچھ ایگزام وغیرہ دینے پڑے. اور وہ جس میں کافی مشکل تھا میرے لیے بچوں کے ساتھ کرنا اور اپنے آپ کو فیملی کو ٹائم دینا اور سیٹل ہونا. تو بالکل. سب کچھ مجھے فرینڈس نے بہت ہیلپ کیا. میں نے ایک گروپس بنائے، واٹس ایپ پہ گروپ بنائے، میسنجر پہ بنائے، فیس بک پہ ڈفرینٹ پیجز کو لائک کیا. جو بہت مجھے ہیلپ ہوئی، ان سے گائیڈنس ملی کچھ سینئر سے. تو ان ساری چیزوں سے مجھے ان فرینڈس کا سپورٹ ملا. اور ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم لوگ کیسے خود کر سکتے ہیں. ہم نے یا سارے ایک وقت میں موجود ہوں. ہم نے چاہے 2 لوگ موجود ہوں تو ہم نے 2 لوگوں کو مل کے ہم لوگوں نے تیار کیا. اور ایسے کر کے جو ہے نا کافی آپ لائک مائنڈیڈ پیپل کو ڈھونڈیں جو آپ جیسی سچویشن میں ہو، وہ بھی مائیں ہوں. تو جہاں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے تو آپ کا کام آدھا ہو جائے گا. بالکل آپ کو جو ہے نا 50% سپورٹ چاہیے آپ. تو ٹھیک ہے. جی اچھا ڈاکٹر روج، یعنی دیکھیں جو جب آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ فیمیل ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی ایک عورت سے بالکل. ایک خاندان کی یا آپ کے سسرال کی یا آپ کے ہسبینڈ کی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ بھئی آپ اپنے جو ہونے والا جو ہسبینڈ ہے اس سے پہلے ایک بات کریں، ایک کھلی سی ایک گفتگو یعنی شادی سے پہلے کر لی جائے، تو کیا یہ سود مند ثابت ہو سکتی ہے کہ بعد میں کیونکہ دیکھیں بعد میں بعض کو سرپرائزز جو ہے وہ ملتے ہیں. بالکل. بالکل آپ کی جی بات بالکل صحیح ہے. یہ ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں چیزیں تھوڑی سی کنزرویٹو ہیں اور ایسا کرنا بعض اوقات مشکل ہے، ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے، جیسے آپ کے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کے ماں باپ کو ان سے بات کرنی چاہیے کہ بھئی ہماری بچی آگے جاب کرے گی، اس نے اتنا پڑھا ہے، اس کا ایک اس کی خوشی ہوگی اور خواہش ہوگی کہ وہ آگے جاب کرے. تو آپ لوگ اس کو کیسے سپورٹ کریں گے.
تو تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاکستان میں ہے یا آپ اپنے ملک میں ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو فیملی کا سپورٹ بہت بلیسنگ ہے کہ وہ مل جائے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیملیز بھی آپ کے لیے بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں چاہتے کہ آپ کریں، کیونکہ آپ کو آپ پریشر فیل کرتے ہیں فیملی کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی، اور بعض اوقات ایسا ان کی ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میری فیملی کی جو ہے وہ رسپانسبلٹیز بھی میری جو ہے وہ فلفل ہوں، اور اپنے آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو کانفیڈینس میں لینا ہے، اس کو بتانا ہے کہ بھائی دس از سم تھنگ کہ میں نے یہ کرنا ہے اور آپ مجھے سپورٹ کریں. تو بالکل obviously اس چیز سے یہ ہوگا کہ آپ کی فیملی کو بھی سپورٹ ہوگا، اور آپ کا جو وش ہے وہ بھی، جو آپ کی خواہش ہے، آپ جو پرپس ہے آپ کا وہ بھی، تو اس میں فیملی سپورٹ، آپ کے پارٹنر کا سپورٹ، آپ کے انلا کا سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر پہلے سے بات کی جائے، یا بعض اوقات فیملی سے اگر نہ ایگری کریں یا کچھ، تو یہ ہے کہ آپ کا پارٹنر ایٹ لیسٹ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا کنٹریبیوشن صحیح ہے. اچھا تو بہت ضروری ہے. یہ ہے کہ ایک گڈ کمیونیکیشن ہونا کپل میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ میرا خیال بالکل ہے یہ سجیسٹ کر رہی ہیں. اور بالکل پھر بالکل یہی جو ہے ظاہر ہے اب فیمیل ڈاکٹر ظاہر ہے اس کو ایک کانفیڈنس میں لے کے تو اپنے ہونے والے پارٹنر کو یا ایک نیو پارٹنر کو بات کرنی چاہیے. آپ کا یہ خیال ہے؟ بالکل میرا یہ خیال ہے کہ پہلے آپس میں یہ ڈسکشن اگر اوپنلی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہوں کہ ہوں آپ بتائیں کہ بھائی میں نے چونکہ اتنا پڑھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرا آگے اگر آپ نے پڑھنا ہے فردر، یا پھر آپ نے جاب کرنی ہے، تو اس کے لیے ان کا وننگ ہونا، ان کی رضامندی شامل ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں. آپ اگر بہت چھوٹے بچے ہیں آپ کے، تو آپ کی فیملی یا آپ کے ہسبینڈ کا جو ہے سپورٹ آپ کے ساتھ ڈیفینیٹ ہے، تو اسی صورت میں ہی آپ آگے جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے. جیسے میں نے دیکھا کہ جب میں یو کے میں آئی تو میرے بچے چھوٹے تھے، تو جہاں بھی مجھے چھوٹا سا ٹائم بھی مطلب ملتا تھا تو میں یہ کرتی تھی کہ اپنی کتابیں اٹھا کے، اپنی بکس اٹھا کے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرتی تھی، اپنے نوٹس اپنے آپ صحیح کو ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو جہاں جہاں سے سپورٹ مل سکتا ہے، جیسے آپ کو اگر چائلڈ مائنڈر مل جاتا ہے، یا آپ کو چھوٹے بچے ہیں بہت، تو کیا تو کریں ان کے لیے لڑکیاں آپ یعنی؟ بے شک جی یو ہیو جی. ٹو انویسٹ سم ٹائم. آپ کو ہاں جی. بالکل یہ ہے کہ آپ اگر آپ اپنے چھوٹے بچوں کو چائلڈ مائنڈر کے پاس رکھتی ہیں، یا آپ ان کو کسی کوچنگ اسکولس میں کسی چیز میں، یعنی کہ آفٹر اسکول کلبس میں ڈالتی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے اٹ ول پے آف. میرا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ جب آپ جاب پہ ہو جاؤ گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی انویسٹمنٹ تھوڑا سا آپ کو اپنے بچوں کے اوپر کرنا پڑتا ہے، تو بالکل. اپنے آپ کو ٹائم دینے کے لیے، اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے. تو ہاں جی، یہ تو بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا. تو یہ ہے کہ جیسے نائٹ پہ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں اور نائٹ پہ کوئی 2 گھنٹے پڑھ لیں، پھر یہ گرلز جو ہیں جو آگے ذرا اپنا کیریئر کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں وہ اس طرح سے کر سکتی ہیں. ہاں اور اپنے ذریعے روٹی. ہاں جی، جو جی جی جاب والی لڑکیاں ہوتی ہیں اب دیکھیں جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں، وہ تو پھر یہ ہے کہ ان کو نائٹ ڈیوٹیز بھی کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو پھر آڈ آورس میں کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے بڑا انڈرسٹینڈنگ والا ماحول ہو گھر میں، تو ہی پھر بالکل آپ اپنا کیریئر جو ہے پرسیو کر سکتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ آپ پہلے ہی اپنے پارٹنر سے ان اپنے جو بھی آپ کے ایمبیشنز ہیں جن کے لیے آپ کو پہلے خود کلیئر ہونا ضروری ہے، تو پھر جو ہے پھر ہی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے نا ایک لائن آف کمیونیکیشن اوپن رکھ سکتے ہو، اور ان کو ان چیزوں سے آگاہ کر سکتے ہو شادی سے پہلے کہ بھئی میں اس بالکل. طرح کا جو ہے وہ پروفیشن چوز کرنا چاہتی ہوں، اور میں اس طرح سے میں اپنا کیریئر کرنا چاہتی ہوں. تو ظاہر ہے یہ تبھی پھر دو ایک دن کی خوشگوار بات ہے نہیں. جو ہے یا زندگی گزر سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر ایگزیکٹلی. روج، آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جیسے کیا آپ نے جیسے پڑھائی کی، ابھی ماشاء اللہ آپ کے 4 کڈز ہیں، تو آپ نے کیا مطلب کیا کہ کیا آپ کوئی کھانا بناتے بناتے کچھ ریوائز کر رہی ہوتی تھیں، یعنی کیا آپ نے اسٹریٹجی اپنائی؟ کچھ مدرس کو ہاں میری شاید وہ سنیں اسٹریٹجی تو یہ ان تھی کو کچھ کہ ٹپس میں نے ملیں. لائک مائنڈیڈ، جی جی. میں نے جیسے بتایا نا کہ لائک مائنڈیڈ پیپل جو اور مدرس تھیں ان کے ساتھ، جو میری سچویشن میں خواتین تھیں، یا ایون ہمارے گروپوں میں آدمی بھی تھے، میل ڈاکٹرس بھی تھے، تو ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک ٹائم رکھ لیتے تھے کہ بھائی ہم نے
اس ٹائم میں ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے، جیسے زوم میٹنگ کرتے تھے ہم لوگ اکثر، تو صحیح ہم ہے، لوگ اس ٹائم میں کوشش کرتے تھے کہ ہمارے باقی کام نپٹ جائیں اس سے پہلے، اور پھر ہم ایک خاموش جگہ ڈھونڈ کے گھر میں کسی جگہ، آپ کو پتہ ہے یو کے میں گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے، اور آپ بچوں کو بتاتے تھے، میں اپنے بچوں کو بتاتی تھی کہ بیٹا مجھے اتنا ٹائم چاہیے، اس کے بعد میں آپ کے بھی اویلیبل ہوں، دین آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک، میں آپ کو پارک لے جاؤں گی یا کچھ بھی. تو جو ہے وہ میرے بچے بھی ماشاء اللہ تھوڑے ابھی سنبھل گئے تھے، وہ بڑے تھے تو وہ سمجھتے تھے، اور وہ لٹرلی مجھے کہتے تھے کہ بھائی ماما ہم لوگ کوشش، لٹرلی وہ خاموش ہوتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ ماں اس وقت جو ہے پڑھ رہی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ دوسرے گروپ، میرے گروپ کے کچھ لوگ میٹنگ رکھتے تھے اور میرا اس وقت کام کرنے کا ٹائم ہوتا تھا، تو میں اپنے آپ کو میوٹ کر کے تو ان کی کنورسیشن کو، ان کی ڈسکشن کو سنتی تھی صحیح والا ہے، جب میں کچن میں کام کر رہی تھی کسی چیز میں. تو بالکل، ایسا بھی ہوا، یہ آپ کی بات مجھے ہنسی بھی آئی کہ میں نے ایسا بھی کیا کہ بعض اوقات روٹی پکاتے ہوئے ہانڈی میں چمچہ ہلاتے ہوئے میں سن رہی ہوتی تھی کہ لوگ کیا، یہ لوگ کیا ڈسکشن کر رہے ہیں، صحیح اور ہے۔ ساتھ تو یہ تھا امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کر لیے اسی وقت، اور بعد میں اس کو ریوائز کر لیا. جی اچھا، آپ یعنی آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ گروپ اسٹڈیز کریں، اور زوم جیسے ہے ایک اس طرح کی میٹنگ کا جو ایپ ہے، زوم میٹنگ ایپ یوز کریں، اور گروپ بالکل. اسٹڈیز جو ہے نا وہ ہاں یہ ایسی ہے کہ مدرس کو اکیلے کرنی بیٹھ کے، چاہیے، کیونکہ اس بالکل سے یہ ہے کہ موٹیویٹڈ وہ رہیں گی. بالکل بالکل یہی بات ہے کہ اس سے نہ صرف موٹیویشن، آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں، آپ کو گائیڈنس ملتی ہے، کچھ لوگ آپ سے آگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے بعد آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی گائیڈنس ملتی رہتی ہے، آپ کو بھی اویئرنیس ہوتی ہے کہ نیکسٹ آپ نے اسٹیپ کیا کرنا ہے. جیسے ہم لوگ او ای ٹی پڑھ رہے تھے، تو ہمارے کچھ لوگ پلیب کرنے لگے، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے نیکسٹ اسٹیپ میں کیسے، کہاں سے پریپریشن کرنی ہے، آپ نے کہاں سے انفارمیشن لینی ہے، یا پھر اگر کوئی نوٹس ہمیں چاہیے یا کچھ انفارمیشن ہے، تو وہ سارا کچھ جو ہے گروپوں سے بہت فائدہ ہوا ہمیں. یہ جو زوم میٹنگ سے ہمیں فائدہ ہوا، تو وہ ساری لڑکیاں کچھ جب ہم پلیب ون کر رہے تھے تو کچھ لوگ پلیب ٹو میں، پھر جب صحیح، ہم لوگ پلیب ٹو میں گئے تو وہ لوگ رجسٹریشن کے پروسیس میں تھے. تو وہ ہوتا صحیح، ہے اس طرح سے ہمیں کافی ساری انفارمیشن اپنے کولیگ سے ملتی گئی. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ یعنی فیس بک پیجز جوائن کریں، کوئی بھی ایگزام آپ نے دینا ہے، اور ادھر سے پھر بالکل آپ کو جو جو بھی، ہے فرسٹ ہینڈ بالکل انفارمیشن مل سکتی ہے. آپ چاہے دنیا میں بالکل کہیں پہ بھی ہوں، کہیں سے ایگزیکٹلی بھی یہی آپ کوئی ایگزام دینا چاہتے ہو، میڈیسن کا کچھ بھی ہے، اس کے بہت سارے لوگ، ہمیشہ فیس بک پیجز موجود ہوتے ہیں، تو آپ وہ جوائن بالکل کریں. ایسے آپ سجیسٹ کریں گے کچھ؟ بالکل میں نے پلیب کا پیج ہے جس پہ کافی سارے ڈاکٹرس ہیں، میرے خیال سے جب میں نے تھی اس پہ، تو ابھی بھی بلکہ میں اس کی ممبر ہوں، اور وہاں پہ مطلب یہ تھا کہ ساری بکس اویلیبل تھی، ساری انفارمیشن اویلیبل تھی، ساری گائیڈنس تھی. اسی طرح کی جب آپ نے جو بھی ایگزام دیکھنا ہے، آپ گوگل کر لیں اس کے لیے انفارمیشن کہ آپ کہاں سے لے سکتے ہیں، آپ بکس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ابھی جو ہے سارا کچھ اویلیبل ہے. آپ ساری گائیڈ لائنس دیکھ سکتے ہیں لیٹسٹ کہ کیا چیز کہاں سے مل سکتی ہے. گوگل امیجز میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ساری این آر ٹی کی ساری گائیڈ لائنس مل جائیں گی. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ ناممکن ہے. تو صحیح ہے، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ سب کچھ لے سکتے ہیں وہاں سے. اور بالکل صحیح. صرف یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کریں. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ جلدی سو جاتے ہیں تو آپ رات میں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ خود ٹائرڈ ہیں اور سو رہی ہیں تو پھر صبح ارلی اٹھ جائیں. سو اب اپنی ڈیلی روٹین کے گو اراؤنڈ یور لائک، جو ڈیلی جو آپ کی لائف ہے اس میں جہاں پہ اپنے لیے ٹائم نکال سکے. سو نکالیں. صحیح ہے، بالکل 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 صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر روج، آپ نے تھوڑا سا ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ نے یو کے میں کام کیا، اور ظاہر ہے آپ پاکستان سے گریجویٹ ہیں، تو آپ تھوڑا سا ہمیں ڈفرینس بتائیں کہ یہاں پہ کام کرنا ایک ڈاکٹر کو کیا مطلب بڑے بڑے سے کیا چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، جیسے یو کے میں کام کریں، آپ پاکستان کے گریجویٹ ہیں، تو تھوڑا سا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. پاکستان سے آنے والے لوگوں کے لیے میرا یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جب آپ آنے سے پہلے، کیونکہ وہاں پہ فیملی کا سپورٹ ہے، تو اگر آپ کر سکیں تو آپ نے ایگزام وہاں سے پاس کر کے آ جائیں. صحیح اگر ہے، تو نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ انگلش کا کر لیں، او ای ٹی یا آئلس کا جو ایگزام ہے وہ آپ پاس کر لیں. تو کچھ جتنے آپ کے پیپر ورکس ہیں وہ سارے اپڈیٹ کر سکتے ہیں وہاں سے آنے سے پہلے. پھر یہاں اگر ہو سکے تو پلیب بھی پاس کر لیں. اگر آپ نے اپنی انٹرنشپ نہیں کی تو میک شیور کہ آپ اپنے انٹرنشپ اور ڈگری کے درمیان کوئی گیپ نہ رکھیں. یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں کا سسٹم جو ہے وہ اس پہ کوئی وہ لوپ ہول نہیں رکھنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کہ جہاں پہ ایجوکیشن ہوئی اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کیا، کہیں کوئی گیپ تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا تھوڑا آرگنائز کریں ان چیزوں کے لیے.
پھر کافی ساری ڈاکومنٹیشنس جیسے آپ کی جو میڈیکل ڈگری ہوتی ہے اس کو جو ہے نا کچھ رجسٹریشن پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ایپک کی رجسٹریشن تو وہ ونس ان لائف ہوتی ہے, وہ آپ پہلے سے کروا لیں. تو ونس آپ یہاں پہ آتے ہیں, آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے, تو آپ ایک پریکٹیکل لائف جو اسٹارٹ ہوتی ہے ڈاکٹر کی, وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک آسان لائف نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی موجود ہوگا اور آپ جاب پہ جائیں گے. آپ نے گھر کو بھی آرگنائز کرنا ہے, اپنے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گروسری بھی کرنی ہے, آپ کو بچوں کو ڈراپ بھی کرنا ہے, پک بھی کرنا ہے, اور پھر آپ نے ڈیوٹی بھی کرنی ہے. تو اس ساری چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے لٹرلی آپ کو جو ہے نا ایک آپ کا مائنڈ بعض اوقات آپ کو سوتے میں میرے خیال ہے سوچنا پڑتا ہے. تو جو ہے نا آپ کو چیزیں جو ہے کافی ٹف ہیں, پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو کھانا پینا بھی جو ہے بعض اوقات گھر میں بنانے والے بھی ہو جاتے ملتے ہیں. یہاں بالکل پہ آپ کو بالکل سارا کچھ خود کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو ڈیمانڈنگ بھی ہے, جاب بھی کافی ڈیمانڈنگ ہے, آپ کو کافی ٹف سچویشن جیسے کہ اچھا یہاں پہ ڈرائیو بھی کرنی پڑتی ہے نا, بالکل بالکل آپ کو بالکل, یا یہ بھی ہے کہ آپ کو ڈرائیو بھی کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے نا یہاں کی باہر کی زندگی کافی مشکل ہے, اور میں فاسٹ نے ہے. بالکل فاسٹ ہے, بالکل فاسٹ ہے. صحیح ہے جی, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو اب جو بھی جیسے نیو ڈاکٹرس کوئی آنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں ظاہر ہے وہ میجورٹی کو تو پتہ ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہاں جس ان کیس دیکھیے پلان ہاں کریں جی اپنی نا, پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوگی. بہت ضروری ہے. آپ نے جب بھی آنا, چاہے شادی کے بعد آئیں یا شادی سے پہلے, تو آلویز جو ہے وہ آپ اپنا کچھ پلان لے کر آئیں کہ مجھے یہ بالکل سب کچھ کرنا پڑے گا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لڑکیاں جو آتی ہیں شادی کے بعد وہ کافی تنگ ہوتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں, کیونکہ گھر میں کام کرنے پڑتے ہیں, صفائیاں بھی خود ہی کرو, سارا کچھ کرو, تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بالکل جیسے یہ اب بہت مشکل اسٹارٹ ہوتا آف ہے. اور لائف پھر ہے. مطلب سب سے جی فرسٹریٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پلاننگ نہیں کی ہوتی, آپ ایک دم سے آتے ہو. تو اگر آپ کی شادی کے بعد آپ نے یو کے موو کرنا ہے, تو آپ یہ سوچ کے آئیں کہ بھائی میں نے ایٹ لیسٹ میں انگلش کا ٹیسٹ تو کر لوں, باقی بالکل پلیب کی اگر ہو سکے تو وہ بھی اٹمپٹ کر لیں. فرسٹ ون پلیب ون پاکستان سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن پلیب ٹو کے لیے آپ کو یہاں آنا پڑتا ہے. تو جو سا ہے کوشش کریں کہ چیزوں کو پلان کریں, اور اپنے آپ کو کہیں پہ ایم رکھیں کہ میں نے یہ چیز اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر اندر کرنی ہے. بالکل صحیح تو ہے, تو بالکل چیزوں کا صحیح ہے. ٹارگیٹ رکھیں گے تو وہ جلدی اس ٹارگیٹ میں اس ڈیوریشن کے اندر اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. اگر بالکل آپ صحیح کہیں ہے. کہ میں تیاری کرتی رہوں گی اور میں نیکسٹ ایئر ایگزام دوں گی, تو وہ نیکسٹ ایئر نہیں آئے گا. آپ کو ایگزام بک کرنا ہے اور تیاری شروع کرنی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا چلیں ڈاکٹر روز, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویلکم. اور آئی مین جو لوگ سنیں گے, جو ڈاکٹرز ہیں نیو, یہ سنیں گے یہ ٹاک, تو آئی ایم شیور کہ انہیں کوئی فائدہ ہوگا, اور آئی وہ ہوپ ضرور سو, اس سے یا جو میری ہے بھی خواہش ہے, مستفید ہوں گے. جی جی کیونکہ جب ہم آئے تھے تو ہمیں نہیں تھا پتا کہ ہم کہاں سے انفارمیشن لیں, کہاں سے ہم کس پروسیس سے جائیں. تو یہ میری ایڈوائس ہے کہ آپ جو بھی ایگزام دے رہے ہیں, چاہے یو ایس ایم ایل کے لیے جا رہے ہیں, چاہے پلیب کے لیے جا رہے ہیں, یا کسی اور پوسٹ گریجویشن میں جا رہے ہیں, تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ لائک مائنڈیڈ لوگ کدھر ہیں, کہاں سے ان کو اپروچ بالکل کر سکتا ہے, یا انفارمیشن کہاں سے لے سکتے ہیں. تو وہ سارا کچھ آپ پہلے سے پلان کریں اینڈ گیٹ اسٹارٹیڈ ود اٹ, لائک اس میں پھر اپنے ایگزام کو بک کر کے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ باقی بہتر ہوگا. بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, یا ٹھیک ہے ڈاکٹر, تھینک یو سو مچ. آپ نے, تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تھینک نے ہمیں وقت دیا, اور ہماری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر روز, بہت شکریہ. گڈ نائٹ. یو. اچھا جی, کدھر ہیں جی؟ آپ نے آپ کر دیا کہ نہیں؟ ہاں جی, ہاں جی, کر دیے. ہاں اسٹاپ اسٹریمنگ اچھا, جو پتا ہے نہیں وہ. ہم نے باتیں کی ہیں, اچھا دیکھ جی, لینا جو کٹنگ کر لینا جہاں سے اوور ہاں ٹاک کر رہے ہو. ہاں جی, ایک